بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسپین اور یورپ کے ایک نئے ٹارگٹ کے بارے میں جو کہ وہ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے، اس میں کچھ اعداد و شمار دیے گئے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اصل میں بجلی کتنی مہنگی ہوئی ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں، اس پہ بات کریں گے، اور آخر میں بات کریں گے اہم خبر کی جو کہ ایرتے والوں کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں اسپین اور یورپ کے نئے ٹارگٹس کے بارے میں کہ وہ کون سا ٹارگٹ ہے جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اسپین اور یورپ اس وقت ایک اہم ٹارگٹ میں وہ ہے ویکسین کا ٹارگٹ، جس کو وہ اچیو کرنے کے لیے کافی زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہے کہ ونٹر سیزن سے پہلے پہلے کم از کم ایک ڈوز جو ہے وہ اپنی 100% پاپولیشن کو پرووائڈ کر دی جائے۔ اگر یہاں پہ بات کریں اسپین کی تو اسپین میں 76% لوگ جو ہیں وہ تقریباً دونوں ڈوز لے چکے ہیں، اور جو 80% لوگ ہیں وہ ایک ڈوز جو ہے وہ لے چکے ہیں۔ اٹس مین کہ صرف اور صرف 20% آف پاپولیشن باقی رہ چکی ہے جو کہ اسپین میں ابھی ویکسین لگوانے والی ہے، لیکن یہاں پہ 20% اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے ان کو ویکسین لگوانا، کیونکہ ان میں بہت ساری پرسنٹیج لوگوں کی ایسی ہے جو کہ ویکسین نہیں لگوانا چاہتی، لیکن حکومت چاہتی ہے کہ تمام پاپولیشن جو ہے وہ ویکسین لگوائے۔ لیکن یہ وہ طبقہ ہے جو کہ ویکسین کے خلاف ہے، جو کہ کرونا کو ایک جھوٹ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کرونا بالکل سرے سے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ویکسین لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ خطرے کی وجہ سے ان کو یہ خطرہ ہے کہ یہ ویکسین جو ہے ابھی کمپلیٹلی کارآمد نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ باڈی میں کچھ ایسے افیکٹ لے کے آئے جو کہ ہماری جان کو خطرہ ڈال سکیں، یا کہ ایسی بیماری میں مبتلا کر دیں جو کہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے پرابلم بنائے۔ اس وجہ سے بھی کچھ ایسا طبقہ ہے جو نہیں لگوا رہا۔ اس وجہ سے حکومتوں کے لیے ایسے لوگوں کو آمادہ کرنا ویکسین لگوانے کے لیے ایک کٹھن مرحلہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب حکومتیں جو ہیں اس ٹارگٹ کے پیچھے ہیں کہ ہر طریقے سے لوگوں کو آمادہ کیا جا سکے کہ وہ ویکسین لگوائیں، تاکہ آنے والے وقت میں کرونا کی ایک مرتبہ پھر پھیلنے کا جو خطرہ ہے وہ ختم ہو سکے۔ یہ یاد رہے کہ WHO نے اسپیشلی یورپی یونین پہ یہ زور دیا ہے کہ آپ نے اگر حفاظتی اقدامات نہ کیے اور لوگوں کو جلد سے جلد ویکسینیٹ نہ کیا تو دسمبر تک خطرہ لاحق ہے کہ دوبارہ سے پانچویں یا چھٹی لہر جو ہے وہ کرونا وائرس کی وہ یورپ میں آ سکتی ہے۔ پانچویں ان ملک میں جہاں پہ پہلے 4 آ چکی ہیں، چھٹی ان ملکوں میں جہاں پہ پہلے 5 آ چکی ہیں، جیسے کہ اسپین ہے۔ اسپین میں 5 لہریں گزر چکی ہیں اور چھٹی لہر آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، WHO کا یہ کہنا تھا۔ لیکن یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ جیسے جیسے یہ لہریں جو ہیں آگے بڑھ رہی ہیں، ویسے ویسے ان کی جو طاقت اور فورس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں پہلی سے دوسری، دوسری سے تیسری، چوتھی سے پانچویں لہر جو تھی وہ کافی قدرے بہتر تھی، اور ان لہروں نے کوئی خاص جانی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن افیکٹڈ ریشو جو تھی وہ کافی زیادہ ہائی رہی، خاص طور پہ جب وائرس اپنی ساختوں کو تبدیل کرتا ہے تو وہ مور افیکٹڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ پھیلنے کا اس کا رجحان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر حکومت کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنی عوام کو ویکسینیٹ کرے۔ یہاں پہ میں ایک اور نیوز آپ لوگوں کے ساتھ بریک کروں گا کہ اسپین نے 2.2 ملین نئی ویکسین جو ہے اس کا آرڈر دے دیا، اور آن قریب وہ ویکسین پہنچ جائے گی، اور باقی جو 80% لوگ ہیں ان کو وہ لگائی جائے گی، تاکہ 100% کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کیا جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس کی جو کہ جسٹیسیا کی منسٹری نے اناؤنس کی ہے۔ اس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ اصل میں پلانری چیک جو مارچ میں آیا ہے اس کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے۔ مارچ سے لے کے جولائی تک انہوں نے بتایا کہ ہم نے ٹوٹل کتنی فائلیں نپٹائی ہیں، کتنی ابھی باقی رہتی ہیں، کتنے کے رزلٹس جو ہے وہ آخری مراحل میں ہیں۔ اصل میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 5,54,040 جو ہیں ہم نے جو کمپلیٹ کی ہیں، جو ہم نے کی ہیں، جس میں 55,440 حل کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 87,000 جو ہیں وہ آخری مراحل میں ہیں،
اور یہ تمام کیلکولیشن جو ہے یہ مارچ سے لے کے جولائی کے درمیان انہوں نے کی ہے، یعنی کہ مارچ سے لے کے جب یہ پلانری چیک کیا آیا اس میں مارچ سے لے کے انہوں نے جولائی تک اتنی بڑی تعداد میں فائلوں کو نپٹایا ہے، یعنی کہ ٹوٹل جو تھی وہ تھیں تقریباً 3,03,54، جس میں سے انہوں نے 2,15,731 نپٹا دی ہیں، اور جن میں سے ابھی تک 87,000 آخری مراحل میں ہیں، اور یہ پلانری چکے کے تحت انہوں نے یہ تمام کیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، جو دوست بے شمار دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہماری فائل جو ہے 2 مہینے سے ایک کوالیفیکیشن پہ اٹکی ہوئی ہے، 3 مہینوں سے اٹکی ہوئی ہے، یہ تمام کی تمام فائلیں آپ کی 87,000 میں آتی ہیں جو انہوں نے آخری مراحل تک پہنچا دی ہیں۔ ان کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ 87,000 کو اب ستمبر میں آخری مراحل میں جو پہنچ چکی ہیں ان کو فاورابل کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے تسلی رکھیں، اپیل کی طرف ریکورسو کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پلانری چیک ہے یہ خود ایک ریکورسو ہے، اس میں آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا، کافی زیادہ مدد ملے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ جن کی 2 مہینے سے 3 مہینے سے کوالیفیکیشن پہ فائلیں اٹکی ہوئی ہیں نیشنلٹی کی، وہ سپتمبر کے مہینے میں کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ پلانری چیک میں انہوں نے آگے نیکسٹ ورک کرنا ہے۔ جو تقریباً 1,00,000 کچھ فائلیں ابھی رہتی ہیں ان کو بھی انہوں نے نپٹانا، اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ جو 2-3 مہینے انہوں نے تمام فائلیں جو پینڈنگ پڑی ہیں وہ نپٹا دینی ہیں اور تمام کے رزلٹس آ جانے ہیں۔ یہ ایک اہم پریس کانفرنس تھی، اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو اسی ویڈیو کی، تو کلک کر کے آپ بھی ریڈ کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اصل میں بجلی کتنی مہنگی ہوئی، کیونکہ اس کے بارے میں کافی زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں۔ بجلی اتنی زیادہ مہنگی ہوئی ہے کہ جو میں ابھی آپ کو اگزامپل دوں گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پچھلے 9 سال کی اگر کیلکولیشن کی جائے اسپین کی، تو پچھلے 9 سال میں کبھی بھی اتنی مہنگی نہیں ہوئی بجلی جتنی بجلی ابھی مہنگی ہو چکی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہماری کنٹریز میں، پاکستان میں یا دوسرے جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے بجلی کے بلوں پہ، اور وہاں پہ مختلف جو آفسز ہیں وابڈا کے یا بجلی والوں کے، وہاں پہ دعویٰ بولا جا رہا ہے۔ اسی طرح کی کنڈیشن اسپین کے بھی کچھ شہروں میں دیکھی گئی ہے، خاص طور پہ گلیسیا میں ایک شخص نے جو ہے بجلی کے آفس پہ حملہ کیا ہے، پتھراؤ کیا ہے، کیونکہ اس کو بجلی کا بل بہت زیادہ آ چکا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ بجلی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ تمام شہریوں کو حیرانگی کے علاوہ اور پریشانی بھی لاحق ہو چکی ہے کہ اتنی زیادہ مہنگی بجلی اب پے کرنا پڑے گی۔ لیکن حکومت کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق ہے، کرونا کے بعد بجلی کے جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے بجلی بڑھائی ہے، اور یہ 2022 تک کوئی بھی آثار ایسے نہیں ہیں کہ بجلی سستی ہو، اس وجہ سے یہ لانگ ٹرم برداشت کرنا پڑے گی۔ اس کے بعد آخر میں بات کرتے ہیں اے ریتے والوں کی۔ اے ریتے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایکسٹینڈ ہوتے سپتمبر کی 30 تاریخ اناؤنس ہوئی تھی۔ اب یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ سپتمبر کی 30 سے آگے بہت مشکل ہے کہ اے ریتے کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی ایک مرتبہ ایسی اناؤنسمنٹ آئی تھی کہ ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا، لیکن بعد میں ایکسٹینڈ کر دی گئی تھی۔ اب اس دفعہ چانس اس وجہ سے تھوڑے کم ہے کیونکہ اس وقت بے روزگاری کی ریشو پہلے سے بہت زیادہ کم ہو چکی ہے، حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں، تمام آفسز، تمام کاروباری زندگی تقریباً کھل چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ خطرہ ہے کہ اے ریتے جو ہے وہ 30 سپتمبر کو بند کر دی جائے گی اور آگے ایکسٹینڈ نہیں کی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ اسپین نے یورپی یونین سے مزید فنڈ، مزید امداد لے لی ہے، جس کی وجہ سے امید یہ بھی ہے کہ کچھ شعبوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو کہ آلریڈی لے رہے ہیں ان کے لیے شاید دسمبر تک ایکسٹینڈ کی جائے، لیکن فی الحال حکومت کی اناؤنسمنٹ 30 سپتمبر تک ہے، اور ان کی یہی اناؤنسمنٹ ہے کہ 30 سپتمبر کے بعد اے ریتے کو بند کر دیا جائے گا، اور جو کمپنیز پہ باخا نہ دینے کی پابندی ہے وہ بھی ختم کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے انہوں نے پارو کا نیا قانون بھی لے کے آیا جو میں نے لاسٹ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔